ظلم کے آگے انسان گر نہیں سکتا. غور کریں اس شعر پر. ظلم کے آگے انسان گر نہیں سکتا, اپنے مسلک سے مسلمان گر نہیں سکتا. اور تم نے سمجھا ہی کہاں ابھی مسلک کا اصول. ہماری لاشیں تو گر سکتی ہیں, رضا خان گر نہیں. لاشیں تو گر سکتی ہیں, رضا خان گر نہیں سکتا. اور یہ مصرع دیکھیں گے اگر باقی آپ رضوی ہیں تو مچل جانا سن لیو, خاموش مت بیٹھنا کہ راستے جتنے ہوں دشوار چلا دیتے ہیں, کھوٹے سکے کو بھی سرکار چڑھا دیتے ہیں. اور جو بھی بکتا ہے رضا خان کے مسلک کے خلاف بے جھجک اس پہ ہم تلوار چلا دیتے ہیں, بے جھجک اس پہ ہم تلوار چلا دیتے ہیں. حضرات محترم, آپ نے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا. ہندوستان میں تاج محل ایک عجوبہ ہے, لال قلعہ ایک عجوبہ ہے, قطب مینار ایک عجوبہ ہے. کسی نے تاج محل کو عجوبہ کہا, کسی نے قطب مینار کو عجوبہ کہا, کسی نے انڈیا گیٹ کو عجوبہ کہا. میں نے ہندوستان کے نادان لوگوں سے پوچھا, اے نادانو تم نے ہندوستان کو عجوبہ کیوں کہا, پاکستان تم نے تاج محل کو عجوبہ کیوں کہا, انڈیا گیٹ کو عجوبہ کیوں کہا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ تاج محل ڈیکوریشن میں لاجواب ہے, تاج محل دکھاوٹ میں لاجواب ہے, بناوٹ میں لاجواب ہے, سجاوٹ میں لاجواب ہے, اس لیے ہم نے اس کو عجوبہ کہا. میں نے کہا کہ قطب مینار کو عجوبہ کیوں کہا؟ بولے قطب مینار ہندوستان کی شان ہے, ایک اچھا مینار ہے, اس لیے ہم نے اس کو عجوبہ کہا. تو میں نے ان نادان لوگوں سے کہا اگر تم تاج محل کی تاریخ کو نہ پڑھ کر صابر کلیری کی تاریخ کو پڑھ لیتے تو تاج محل کو عجوبہ نہ کہتے بلکہ صابر کو عجوبہ کہہ دیتے. صابر تو وہ خدا کا محبوب بندہ ہے, خود پردہ فرماتا ہے, خود اپنے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے. عجوبہ صابر کو کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا معین الدین کی تاریخ کو پڑھ لیتے. معین الدین تو وہ خدا کا محبوب بندہ ہے کہ میلوں میل میں بہنے والا آنا ساگر ایک چھوٹے سے قاصے میں سما لیتا ہے. عجوبہ معین الدین کو کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا نظام الدین کی تاریخ کو پڑھ لیتے. نظام الدین تو وہ خدا کا محبوب بندہ ہے کہ جہاں دنیا بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اپنے سر پٹکنے کو تڑپتی ہے, وہاں نظام الدین ان گھمنڈی بادشاہوں کو اپنے دربار سے دھتکار دیتا ہے. عجوبہ نظام الدین کو کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا بدی الدین کی تاریخ کو پڑھ لیتے. بدی الدین تو وہ خدا کا محبوب بندہ ہے کہ جس نے ہندوستان کی دھرتی پر پور کی سرزمین پر کفاروں کے دوروں میں اسلام کا مینار تعمیر کر دیا. عجوبہ معین الدین کو کہنا چاہیے تھا. عجوبہ بدی الدین کو کہنا چاہیے تھا. عجوبہ علاء الدین کو کہنا چاہیے تھا. عجوبہ اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے تھا. عجوبہ حامد رضا کو کہنا چاہیے تھا. عجوبہ خالد رضا کو کہنا چاہیے تھا. عجوبہ تحسین رضا کو کہنا چاہیے تھا. عجوبہ مصطفیٰ رضا کو کہنا چاہیے تھا. اور میں نے جب ان مقدس بزرگان دین کے دامن کو پکڑ کر سوال کیا, میرے آقا علاء الدین آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. میرے آقا نظام الدین آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. میرے آقا معین الدین آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. میرے آقا بدی الدین آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. میرے آقا حامد رضا آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. میرے آقا خالد رضا آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. میرے آقا مصطفیٰ رضا آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد لگتا ہے بہت سارا کمال آپ کے اندر ہے. تو ان تمام مقدس بزرگان دین نے زبان ہو کر جواب دیا تھا, نادان تجھے پتہ نہیں ہے, تو جانتا نہیں ہے, تجھے خبر نہیں ہے کہ ہماری عظمت, ہمارا وقار, ہمارا تذکرہ, ہمارا مرتبہ, ہمارا رتبہ, ہماری شان, ہمارا ذکر, ہماری پہچان صرف اس لیے ہے کہ ہم غوث اعظم کے حضرات اب پلٹ کر کہا جائے کہ جو غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, بدی الدین ہو زندہ شمدار ہو جائے, غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, علاء الدین ہو صابر کلیری ہو جائے, غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, نظام الدین ہو محبوب الہی ہو جائے, غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, بدی الدین ہو زندہ شمدار ہو جائے, غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, امام احمد رضا ہو وقت کا اعلیٰ حضرت ہو جائے, جو غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, مصطفیٰ رضا ہو وقت کا مفتی اعظم ہو جائے, جو غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, تحسین رضا ہو صدر العلماء ہو جائے, جو غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, مصطفیٰ رضا ہو مفتی اعظم ہو جائے, جو غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, حامد رضا ہو حجت الاسلام ہو جائے, اور آج کی تاریخ میں جو غوث اعظم کے دامن سے جڑ جائے, اختر رضا ہو وقت کا تاج الشریعہ اور فرما دیا اعلیٰ حضرت نے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کی سرو سے ہے قدم والا تیرا, اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور ایک جگہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ظلم کے آگے انسان گر نہیں سکتا.
غور کریں اس شعر پر. ظلم کے آگے انسان گر نہیں سکتا, اپنے مسلک سے مسلمان گر نہیں سکتا. اور تم نے سمجھا ہی کہاں ابھی مسلک کا اصول, ہماری لاشیں تو گر سکتی ہیں, رضا خان گر نہیں, لاشیں تو گر سکتی ہیں, رضا خان گر نہیں سکتا. اور یہ مصرع دیکھیں گے اگر باقی آپ رضوی ہیں تو مچل جانا سن لیو, خاموش مت بیٹھنا کہ راستے جتنے ہوں دشوار چلا دیتے ہیں, کھوٹے سکے کو بھی سرکار چڑھا دیتے ہیں. اور جو بھی بکتا ہے رضا خان کے مسلک کے خلاف بے جھجک اس پہ ہم تلوار چلا دیتے ہیں, بے جھجک اس پہ ہم تلوار چلا دیتے ہیں. حضرات محترم, آپ نے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا. ہندوستان میں تاج محل ایک عجوبہ ہے, لال قلعہ ایک عجوبہ ہے, قطب مینار ایک عجوبہ ہے. کسی نے تاج محل کو عجوبہ کہا, کسی نے قطب مینار کو عجوبہ کہا, کسی نے انڈیا گیٹ کو عجوبہ کہا. میں نے ہندوستان کے نادان لوگوں سے پوچھا, اے نادانو تم نے ہندوستان کو عجوبہ کیوں کہا, پاکستان تم نے تاج محل کو عجوبہ کیوں کہا, انڈیا گیٹ کو عجوبہ کیوں کہا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ تاج محل ڈیکوریشن میں لاجواب ہے, تاج محل دکھاوٹ میں لاجواب ہے, بناوٹ میں لاجواب ہے.